مرغی اپنے بچوں کو ٹرین کر رہی ہے دانہ دنکا چگنے کے لیے اور پانی شانی پینے کے لیے. اچھا مارے گی یہ، اس کے بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا. میرے نانا ابو کی کل جائیداد جو ہے وہ یہی ہے اس کمرے میں. اس وقت میں موجود ہوں اپنے نانا ابو کی زمینوں کے اوپر. تو ماشاءاللہ یہاں سے شروع کر کے تو وہ اینڈ میرے نانا ابو کی جو کل زمین ہے. نانا ابو حقے کے کافی شوقین تھے. تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. ابھی ہم واپس جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف، یعنی نانا ابو کے گھر کی طرف. کل میرے نانا ابو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے اور کل رات کو ہم جو ان کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد ہم واپس آ گئے تھے اپنے گھر. آج انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں دوبارہ اور قبرستان بھی جائیں گے، وہاں پہ فاتحہ خوانی بھی کریں گے اور آپ سے بھی انشاءاللہ گپ شپ ہوگی. تو چلو چلتے ہیں. اس وقت سردی کی وجہ سے ان پودوں کا بھی کافی برا حال ہو چکا ہے. کافی دن ہو گئے ان کو کوئی پانی وانی بھی نہیں دے سکا. خیر سردیوں میں ان کو پانی کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی صفائی کافی ساری ہونے والی ہے اور کافی ساری ان کے جو ہے نا وہ گھاس کے اندر بھی گند شن جمع ہو چکا ہے. ان کے پتے شتے گرتے رہیں. السلام علیکم یا اہل القبور. اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں اپنے نانا ابو کی قبر پہ. ہاں جی اوپر کھڑے ہو جاؤ نا بیٹا، صرف دعا کرتے ہیں. شاباش دعا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. حضور پر نور سے دعا وسیلہ جمیلہ دن میرے مرحوم نانا ثواب یا اللہ مقام عطا فرما. یا اللہ انہوں قبر انور یا اللہ جنت دے باغ چکوا. یا اللہ مجھے اپنا خاص کرم ہے. یا اللہ اس قبرستان میں اندر جتنے بھی لوگ مدفن میں سب جگہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ابھی ہم واپس جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف، یعنی نانا ابو کے گھر کی طرف. فاتح خوانی کر لی ہے، قبرستان سے ہو لیا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر لی ہے. میرے ساتھ بچے بھی تھے تو انہوں نے بھی دعائیں خیر کی ہے ان کے لیے. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور اللہ پاک تمام آمین آمین اللہ پاک تمام مسلمانوں کو جو دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں سب پہ اپنا خاص کرم کرے اور سب کی مغفرت فرمائے. آج مہمان اتنے زیادہ نہیں ہیں کیونکہ کل خوانی جو ہے وہ انشاءاللہ کل جمعے والے دن ہوگی. تو آج بس اپنی ہی فیملی کے چند جو افراد ہیں وہی اویلیبل ہیں. باقی مہمان جو ہیں وہ انشاءاللہ کل آئیں گے. ہم یہاں بھی تھوڑی دیر رکیں گے اور پھر انشاءاللہ گھر واپس چلے جائیں گے. اس وقت میں موجود ہوں اپنے نانا ابو کی زمینوں کے اوپر. تو یہ پیچھے آپ کو جانور نظر آ رہے ہوں گے اوپر، یہ جانور بھی ان کے ہیں.
تو ماشاءاللہ یہاں سے شروع کر کے تو وہ اینڈ تک جہاں پہ وہ کماد کی فصل نظر آ رہی ہے یہ لائن، اور سیم اسی طرح یہ لائن یہاں تک، یہ الحمدللہ میرے نانا ابو کی جو کل زمین ہے وہ یہاں پہ ہے۔ تو نانا ابو حقے کے کافی شوقین تھے، تو یہ انہوں نے اپنے لیے یہ تمباکو کی فصل کاشت کی ہوئی ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ یہ جانوروں کے لیے تھوڑا سا چارہ ہے وہ اینڈ تک، اور وہاں پہ بھی جانوروں کا چارہ، یہ کماد کی فصل ہے۔ اور آگے زمین تقریباً فی الحال خالی پڑی ہے، اس میں انہوں نے لگائی ہوئی تھی کپاس کی فصل انہوں نے کاٹ لی ہے، اور کچھ چاول کی فصل تھی وہ بھی انہوں نے کاٹ لی ہے۔ ابھی وہ زمینیں فی الحال فری پڑی ہیں، تو اب وہ نانا ابو آپ کو پتہ ہے جیسے اللہ کو پیارے ہو گئے وہ رہے نہیں، تو انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں ان کے اندر آگے چل کے ہم ان کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ میرے نانا ابو فالج کے مریض سے، وہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے ان کو ایسے ہی دیکھا ہے، پہلے لاٹھی کے سہارے چلتے تھے اور پھر بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور پھر ویل چیئر کے اوپر وہ چلتے تھے۔ تو الحمدللہ انہوں نے بہت صبر اور شکر والی زندگی گزاری، بہت ہی صابر اور شاکر انسان تھے وہ۔ انہوں نے اپنے علاج معالجے کے لیے بھی جیسے تیسے کر کے اگر وہ پیسے کرتے تھے تو وہ کرتے تھے۔ انہوں نے اس زمین کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان وہ نہیں کیا کہ کچھ، حالانکہ ان کو معالج بھی کہتے رہے ہیں، دوست احباب بھی کہتے رہے ہیں کہ یار آپ کا علاج جو ہے ٹریٹمنٹ، ہم بھی کہتے رہے ہیں کہ نانا ابو آپ اپنی زمین میں سے کچھ چیزیں بیچ کے، کچھ حصہ بیچ کے تھوڑا بہت تو آپ اپنا علاج کروائیں، آپ پراپرلی ٹھیک ہو جائیں۔ تو اب ان کو وہ یہی سمجھتے تھے کہ یار اگر میں یہ چیزیں سیل کرتا ہوں، اس میں سے کچھ حصہ سیل کرتا ہوں، اور کیونکہ میرے ماموں نہیں ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، میری یہ خالہ ہے اور میری والدہ ہے، 2 ہی بہنیں ہیں، 2 ہی بیٹی ہیں ان کی۔ نانی اماں آج سے تقریباً کوئی 8 سے 9 سال پہلے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں، تو نانا ابو بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ یار میں زمین بھی سیل کروں، سارا کچھ کروں، اور اس کے باوجود بھی اگر میں خدا نخواستہ ٹھیک نہیں ہو پاتا تو دین یہ میرے بیٹوں کا، میری بچیوں کا جو ہے، اور میرے نواسوں کا یہ نقصان ہو جائے گا۔ تو وہ اس چیز پہ بڑا صبر کرتے تھے، بڑا مسکرا کے کہتے تھے بیٹا میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ یہ ان کا صبر شکر ہے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے۔ اب یہ جگہ یہاں پہ پہلے دھان کی فصل تھی، وہاں پہ جو ہے وہ کپاس کی فصل تھی، وہ ساری اب ختم ہو چکی ہے، تو یہ زمین اب نئی فصل کے لیے تیار ہوئی تھی، تو یہ مسئلہ بن گیا، ایمرجنسی ہوگی جس کی وجہ سے فی الحال اس کو روکا ہوا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، اللہ پاک خیر رکھے انشاءاللہ۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا کچھ زمین جائیداد سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بہت سادہ زندگی گزاری، بڑے صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاری، اور ہم سب کو یہ نصیحت بھی کی اور ایک سبق بھی دیا کہ انسان جو ہے وہ توکل پہ رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے لالچ، حرص اور ان چیزوں کے۔ اگر ان پہ بندہ پڑتا ہے تو بندہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ سوچنا چاہیے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی ہی ذات کا جو صرف سوچنا، وہ انہوں نے ہمیں یہ چیز سکھا دی کہ یار آپ صرف اپنی ہی ذات کا نہیں سوچتے، بلکہ آنے والے نسلوں کا، اپنے بچوں کا۔ ان کی تو صرف 2 بیٹیاں تھیں اور انہوں نے اپنی بہنوں کا حصہ نکالا جائیداد میں سے، اپنی بیٹیوں کا حصہ نکالا، تو ماشاءاللہ سے انہوں نے بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ سارے کام جو ہے وہ سر انجام دیے ہیں۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، ان پہ اپنی کروڑہا لا تعداد رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں آپ کو ایک اوور ریویو دیتا ہوں پوری جگہ کا، وہ جہاں سے کماد ہے وہ والی باؤنڈری لائن ہے، اور پھر یہ زمین، یہ اس سائڈ والی پہلے یہاں سے لے کے چلتے چلتے آگے وہ اینڈ تک جدھر وہ کمرے نظر آ رہے ہیں وہاں پہ، یا وہ درخت نظر آ رہے ہیں وہاں، سیم اسی طرح ان درختوں سے لے کے یہ والی لائن ساری ایسے چلتے چلتے ایسے سیم آگے تک۔ تو اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ زمین سے نوازا، بہت زیادہ جائیداد سے نوازا، بس ایک کمی تھی تو بیٹوں کی تھی۔ اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت سے ان کو محروم رکھا، لیکن انہوں نے کبھی اپنی زبان کے اوپر شکوہ نہیں لائے، کبھی ان کو مایوس نہیں دیکھا، کبھی ان کو نا امید نہیں دیکھا،
ہمیشہ جو ہے ان کو دینے والا دیکھا، کبھی بھی ان کو جو ہے وہ غمگین، پریشان، نا امید یا مایوس ہم نے اپنی زندگی میں الحمدللہ نہیں دیکھا۔ اور ان کو اگر کبھی ہم کہتے تھے کہ نانا ابو آپ ہمارے ساتھ چلے جائیں، وہاں پہ رہیں، ہمارے پاس رہیں، تو وہ اس چیز کو بھی جو ہے وہ ایک عیب یا برا سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں یہاں پہ اکیلا رہنا پسند کر لوں گا، لیکن یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ تو پھر یہ ہوتا تھا کہ کبھی خالہ اور ان کی فیملی آ جاتی تھی، اور کبھی میری امی اور ہم لوگ جو ہے وہ ان کے پاس، نانا ابو کے پاس رہنے آ جاتے تھے تاکہ وہ اکیلے نہ رہیں۔ ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ ہم ان کو اس طرح اکیلا جو ہے وہ نہ چھوڑیں۔ وہ الحمدللہ ہم پہ بہت راضی گئے ہیں، بس اللہ پاک ان پہ راضی ہو جائے۔